بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم جھوٹی قسم اور قسم توڑنے کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پر حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کریں۔ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ پہلی ضروری چیز، جھوٹی قسم کھانا اور اس کی سزا۔ دوسری اہم بات، کبیرہ گناہ، جھوٹی قسم کھانا اور اس کی سزا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ناحق کسی مسلمان آدمی کا مال حاصل کرنے کے لیے قسم کھائی تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ راوی نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ عز و جل کی کتاب سے اس مفہوم کی تصدیق کرنے والی آیت پڑھ کر سنائی۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی ہو۔ کبیرہ گناہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جھوٹی قسم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو کسی مسلمان آدمی کا مال لے لے، یعنی ایسی قسم کھا کر جس میں وہ جھوٹا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو آیات اور احادیث پڑھی اور سنی ہیں، ان میں دو اہم پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ، جھوٹی قسم کے گناہ کا اندازہ نہ ہونا۔ جھوٹی قسم ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کو ہم ٹھیک سے سمجھتے نہیں، یا اب یوں کہہ لیں کہ ہمارے دماغ میں اس کا سیویرٹی لیول اس طریقے سے شاید ایڈجسٹ نہیں۔ جس طرح سے اگر ہمارے سامنے دو برتن، ایک میں بوائلڈ واٹر ہو اور ایک میں نارمل، تو ہمیں پتا ہے کہ بوائلڈ واٹر کے کیس میں ہمیں کیا سیکیورٹی میجرز لینے ہیں یا کیا کس طریقے سے ہمیں اس سے بچنا ہے، ہم آٹومیٹکلی اس کے لیے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے، جیسا سانپ کے خطرے کا لیول ہمارے دماغ میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ سانپ کاٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک ایسا کیڑا ہے جس کے کاٹنے سے فوراً موت ہے، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں۔ کیا ہوگا؟ ہم انجانے میں اس کے قریب چلے جائیں گے اور اس کے ڈسنے سے اپنی جان گوا بیٹھیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن سانپ کے بارے میں ہم الرٹ تھے، ہمیں پتا تھا کہ اگر سانپ نظر آتا ہے تو ہمیں فوری طور پہ کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اسے بچنا ہے۔ جھوٹی قسم بھی شاید ایسا ہی گناہ ہے، یہ کبیرہ درجے کا گناہ ہے۔ ہم اس کے خطرے کا لیول دماغ میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ قسم کھانا کوئی آپشن نہیں ہے، اور دوسروں خود بھی چیز سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ، ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں ایک فقرہ پڑھا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا۔ بہت بڑی بات ہے، ہم شاید اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔
بدقسمتی سے ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، اس لیے اللہ کا نہ دیکھنا بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر زندگی میں آپ کسی وقت پر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ایک بندہ جس نے ہر وقت آپ کا ساتھ نبھایا، چاہے آپ نے اس کے ساتھ برا کیا، چاہے آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن اس بندے نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا، اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ مخلص رہا، ہر موڑ پر، ہر وقت، ہر جگہ۔ کسی موڑ پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا، یا وہ خود کہے کہ ایسا نہ کرنا نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تم میرے جیسا دوست کھو دو گے۔ یہاں اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ وہ منہ پھیر لے گا۔ تھوڑا سا کینوس کو اور وسیع کرتے ہیں۔ وہ جو آپ کا دوست تھا، کبھی جس نے کہا تھا کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن وہ آپ کو کہے گا میری طرف سے تم جہاں بھی جاؤ۔ قیامت والے دن وہ کہے گا کہ میں بچ جاؤں، باقی چاہے جو مرضی جہنم میں جائے، اور ہر ایک کو یہ فکر، لیکن اللہ وہاں بھی ساتھ دینے والا ہے۔ تو اب اگر ہم اوور آل اس کو کمپیئر کریں تو اگر اب ہم دنیا اور آخرت سارے ٹائم کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو اللہ ایک ایسا دوست ہے جو ہر جگہ، ہر موقع پر جس نے ہمارا ساتھ دیا۔ اب اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر اللہ جیسا دوست تم سے ناراض ہو جائے، تم سے منہ پھیر لے۔ اللہ کی پہچان بیسیکلی دلوں میں اترتے اترتے ہی اترتی ہے۔ شاید بات اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کی جا سکی، وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہمارا ساتھ دیں، کیسے؟ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طریقہ سے یوٹیوب اس ویڈیو کو یا قرآن و احادیث کی ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویو کے لیے دے گا، اور قرآن و احادیث کی یہ بات پھیلانے میں مدد ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔